بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے ایمان میں اگر کمزوری ہو، آخرت کے ایمان میں اگر کوئی ڈھیلا پن ہو، اگر آخرت پر انسان کا ایمان ضعیف ہو، آخرت پر انسان کا ایمان شکوک و شبہات کے ساتھ ملا ہوا ہو، بالفاظ مختصر اگر آخرت کا ایمان یقینی ایمان نہ ہو تو انسان متقی نہیں بن سکتا ہے۔ تو آخرت کا یہاں پر ایمان کے بجائے ایقان کے ساتھ ذکر کرنا اسی حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ صفات بیان ہوئی متقین کی، اور اب اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ متقی لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، رسول اللہ پر نازل ہونے والی اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پہلے سے موجود آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا پختہ یقین رکھتے ہیں، جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں منزل کمال کو پہنچ جائے، وہ منزل کمال جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اس منزل کمال تک پہنچنے کا نام ہے فلاح۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک آخرت میں، ایک دنیا میں۔ آخرت میں فلاح کیا ہے کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جائے اور اللہ کے غضب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے سرفراز ہو جائے۔ دنیا میں انسان کی فلاح یہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے، وہ تمام چیزیں زیادہ سے زیادہ انسانی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں موجود ہوں۔ آج جب ہم فلاحی معاشروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں تعلیم ہو، فلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں صحت کی سہولیات ہوں، فلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں انسانوں کے حقوق محفوظ ہوں، فلاحی معاشرہ کیا ہوتا ہے جس میں عدل ہو، فلاحی معاشرہ کیا ہوتا ہے جس میں کسی شخص کی جان مال وغیرہ کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ انسانی حقوق کی حفاظت اور زیادہ سے زیادہ انسانی حقوق کی فراہمی کا انتظام جس معاشرے میں ہوتا ہے، اس معاشرے کو کہا جاتا ہے فلاحی معاشرہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے متقین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح انہی لوگوں کے نصیب میں آئے گی کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی نعرہ لگایا جاتا ہے، تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں کہ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنایا جائے۔ اگر ہم قرآن شریف کی ان پہلی 5 آیات کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں فلاح کا پورا ایجنڈا مل جاتا ہے۔ ایمان بالغیب کے بغیر فلاحی معاشرے کا، مسلمانوں کے لیے فلاحی معاشرے کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایمان بالغیب والا معاملہ ہی سب سے زیادہ خراب ہے۔ ایمان بالغیب ہو، اس کے بعد معاشرے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو نماز کی شکل میں، معاشرے کے لوگوں کا آپس میں محبت کا رشتہ ہو، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، اور وحی کی تعلیمات کے مطابق اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کو ادا کریں، اور آخرت کا پختہ یقین رکھتے ہوئے لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے اجتناب کریں، اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت کرنے سے اجتناب کریں، تو معاشرہ ہمارا ایک فلاحی معاشرہ بن جاتا ہے۔ فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی تحریک اٹھائی جائے کسی اسلامی معاشرے میں، اس کی بنیاد ان 5 آیات پہ ہو۔ اگر ان 5 آیات کی بنیاد پہ کوئی تحریک قائم ہوگی
تو وہ اسلامی ممالک میں، اسلامی معاشرے میں ایک فلاحی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکے گی، ورنہ اس کے بغیر مسلمانوں کے معاشرے میں فلاح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اخروی فلاح بھی اسی چیز کے اوپر موقوف ہے۔